بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1594 ہے، اور آج سورۃ الروم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ یبدأ، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، ویوم، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے، من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء، کوئی سفارشی، وکانوا، اور وہ ہو جائیں گے، بشرکائہم، اپنے شریکوں معبودوں کے، کافرین، انکار کرنے والے، ویوم، اور جس دن، تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، گنہگار نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی، اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ مخلوق کو ابتدا میں پیدا فرماتا ہے۔ دوسری بات، پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا۔ تیسری بات، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ چوتھی بات، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن مجرم نا امید ہو کر رہ جائیں گے۔ پانچویں بات، ان کے شرکا میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ چھٹی بات، اس دن وہ اپنے شرکا کے منکر ہو جائیں گے۔ ساتویں بات، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں یہ بات تھی کہ کافر لوگ آخرت کا اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِهِمْ لَكَافِرُونَ، کہ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ ان آیتوں میں ان کافروں کے قیامت کے قائم ہونے میں شک کی تردید کی گئی، اور کہا گیا کہ قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور کرو کہ جب انسان کا اس دنیا میں وجود ہی نہیں تھا، تو اس کو وجود بخشنے والا وہی ایک اللہ ہے، تو جس طرح اس اللہ نے انہیں پہل وجود میں لایا، تو وہ اسی طرح وہ انہیں دوبارہ بھی وجود بخشے گا، جب کہ وہ مٹی میں گل سڑ گئے ہوں گے اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوبارہ وجود میں لائے گا۔ یہ کام اس کی قدرت سے باہر کا
نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان مشرکوں کی یہاں پر جب اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پہلی مرتبہ پیدا کیے جانے مخلوق کے اور پھر دوسری مرتبہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد بار بتلایا گیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجئے کہ پیغمبر کہ اللہ ہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 104 میں کہا گیا کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر سے دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ سورہ بروج کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے اس ایک رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان مشرکین کی یہ حالت ہوگی کہ وہ مایوسی کی حالت میں چپ چاپ کھڑے ہوں گے اور سب سے مایوس ہو کر وہ اپنے بتوں کو سفارش کے لیے پکاریں گے جن کے بارے میں ان کا گمان تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہی ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں، جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں کہا گیا۔ اللہ اکبر، مگر اس وقت ان کی کوئی بھی نہیں سنے گا، اور اس وقت وہ خود کہیں گے کہ ہم یہ معبود جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے وہ باطل تھے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا کر بہت بڑی غلطی تھی کہ یہ ہمارے کسی بھی کام نہ آئے۔ اس دن انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ اس دن ان بتوں کا اور دیگر معبودوں کا انکار کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ معبود تو بس ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں یہ بات کہی گئی کہ جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے اور دن سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ایک جانب مومن اور دوسری جانب کافر، وہاں ان کی چھٹائی ہوگی، سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علیین اور سافلین والے ہیں، علیین کے لوگ نیکوکار اوپر رہیں گے اور سافلین کے لوگ گھٹیا لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ نیچے رہیں گے۔ اب یہاں چونکہ ان کی چھٹائی ہو گئی تو پھر اس کے بعد اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اس کو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔